کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان سارے کے نظاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، عاشورہ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ الکریم ہم معلومات پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے عاشورہ کیا ہے، عاشورہ کی اہمیت کیا ہے، عاشورہ کا روزہ اور اس سے تعلق رکھنے والی کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اسلامی تاریخی واقعات پیش کیے۔ انشاءاللہ الکریم اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عاشورہ کے موقع پر کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، جو عام طور پہ ہمارے یہاں رائج ہے، رسم و رواج چلے آئے ہیں، اور اس میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو غیر شرعی ہے، جس کے کرنے پر ہم گناہ گار ہوں گے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کی معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سے اپنے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ سلطان دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال یعنی ظاہری وفات کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات یعنی ظاہری زندگی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت درود پاک کی ہم نے سنی ہے۔ 100 حاجتیں اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ 100 درود پڑھے، 100 حاجتوں کی پوری ہونے کی بشارت اس حدیث پاک میں دی گئی ہے، اور وہ بھی 100 حاجتیں کون سی؟ 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ہے۔ ہمیں آخرت میں تو کیسی حاجتیں ہیں، میدان محشر میں آ گئے ہیں، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا، ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہے۔ یا حاجت ہے حساب و کتاب شروع، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، پھر پل صراط پہ چلنا ہے، 15,000 سال کا راستہ ہے، میزان عمل جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی یہ ہے، اور شدت کی پیاس ہے، پیاس بجھانی ہے۔ تو آخرت میں تو کتنی ساری حاجتیں ہیں، اور ان حاجتوں کے پورا کرنے کا وظیفہ بھی درود پاک ہے، بلکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر حاجتوں کے پورے کرنے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے، مصیبتوں سے نجات پانے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے، اپنے بگڑے کام سنوارنے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یوم عاشورہ کی فضیلت، عظمت، اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی، آپ کے سامنے معلومات پیش کی۔ ہم نے جانا کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، اس کا تعلق اس سے ہے، اور یہی وہ دن ہے جس کے روزے کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جسے امت مسلمہ میں خاص مقام حاصل ہے۔ لیکن آج کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب عاشورہ کا دن اتنا عظیم ہے اور بابرکت ہے، تو ہمیں یہ دن کیسے گزارنا چاہیے، اس دن کی برکتوں سے فائدہ کیسے حاصل کریں، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اس دن کو کس طرح مناتے آئے ہیں، اس دن میں کیا کیا کرتے آئے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے انشاءاللہ الکریم یہ ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں معلومات پیش کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ناظرین کرام، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب محرم آتا
تو ان کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ خصوصاً یوم عاشورہ کو وہ روزہ رکھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب التجائے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ عاشورے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا۔ وہ اس دن کو غفلت، شور شرابے اور رسم و رواج میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس میں اپنی آخرت سنوارنے والے کام بجا لاتے، اس دن کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بناتے۔ اسی طرح عاشورے کے دن اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے، ان کی ذکر کی محفلیں سجاتے، ان کے حالات زندگی کو بیان کرتے اور لوگوں کو صبر، استقامت، وفاداری اور دین پر قائم رہنے کا درس دیتے۔ ہم سب نے گویا کہ جب سے آنکھ کھولی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ عاشورے کے موقع پر ہمارے محلوں میں، ہماری مساجد میں 10 دن شہدائے کربلا کی یاد میں محافل کا اہتمام ہوتا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا بیان کیا جاتا ہے، ان کی دین پر جو ثابت قدمی ہے، ان کا صبر جو ہے، اور کربلا سے درس کیا ملتا ہے، اس کو ہمارے علماء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں اور یہ بھی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ یہ مارکا، یہ میدان کربلا میں امام حسین کا پہنچنا، یہ سب کچھ کیا تھا، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، یزید پلید کی خرافات کیا تھی، تاکہ یہ امت یہ سمجھے کہ یزیدی کام کون سے ہیں اور حسینی کام کون سے ہیں۔ آج ہم کن کاموں کو کریں تو سچے حسینی کہلائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یزیدی کام ہے، معاذ اللہ۔ جن کاموں کے رد کے لیے، جن کاموں کی مخالفت کے لیے ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑا، جس سے محبت ہے، مدینہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، جس سے دوری ایک عام مسلمان کو بھی جو ہے اس کے سینے پر قیامت توڑتی ہے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو مدینے سے کتنی محبت، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت، تو یہ جدائی بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے برداشت کر لی اور میدان کربلا میں پہنچے۔ وجہ ان تمام چیزوں کا رد، ان تمام چیزوں کی مخالفت جو دشمن کی طرف سے، جو ظلم پر مشتمل تھی، جو شریعت کی پابندی کے خلاف پر مشتمل تھی، جو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنے والی تھی، ان چیزوں کے رد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سب برداشت کیا۔ لہٰذا ہمارے یہاں یہ سلسلہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں اور عاشورہ کے دن میں ہوتا ہے، تاکہ ہم علم دین حاصل کریں، تاکہ ہم ان قربانیوں سے کچھ درس حاصل کریں اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو ریوائز کریں۔ کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، جان دینا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، فاطمہ کے لاڑلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڑلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ ہمارے علاقوں میں چلا آ رہا ہے اور اس کی برکت سے یقیناً ہم سب کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، اور امام حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت تو ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا ان اللہ والے، ان پیارے، ان نواسہ رسول کی محبت کے بغیر۔ تو میرے پیارے اور محترم FGN چینل کے ناظرین، امام حسین کی یادیں اسی طرح ماشاءاللہ بزرگان دین صدقہ و خیرات کا بھی اس دن اہتمام کرتے آئے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے آئے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے آئے اور لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرتے، دلوں میں محبت اتارتے ہوئے اس دن کو گزارتے آئے FGN چینل کے ناظرین۔ لیکن افسوس، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض علاقوں میں عاشورہ کے نام پر ایسی رسمیں اور خرافات پیدا ہو گئی جن کا نہ قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ہمارے بزرگان دین نے اس کو اپنایا ہے، علم والوں نے نہیں اپنایا ہے، ان لوگوں نے اپنایا ہے جن کا تعلق علم سے دور ہے، جن کا تعلق جہالت سے ہے۔ تو ہم یقیناً ہمیں اللہ پاک نے رہنمائی کی ہے کہ علماء کرام جس طرح ہمیں رہنمائی کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہم نے ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو کہیں یہ سلسلہ عاشورے کے موقع پر کہ تعزیے بنائے جاتے ہیں، نوحہ ماتم کیا جاتا ہے، پھر ان تعزیے کو محلوں میں گھمایا جاتا ہے،
پھر کچھ لوگ ان سے منتیں لیتے ہیں، کچھ لوگ ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور عجیب و غریب اس سے ریلیٹڈ سلسلے ہمارے علاقوں محلوں میں بعض اوقات جاری ہے، اور کہیں اصل عبادتوں کو چھوڑ کر سارا زور رسم و رواج پہ دیا جا رہا ہے، نیکیاں کچھ نہیں ہوئی، نماز ظہر بھی قضا ہو گئی، نماز عصر بھی قضا ہو گئی، وہ نکلے جلوس میں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور اس تعزیے کے ساتھ اپنے عقیدتوں کا، وہ عقیدے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا ایسا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے مصروفیات میں وہ چیزیں جو فرض ہیں، وہ چیزیں جو ہم پر لازم ہیں، جو اللہ پاک کی طرف سے، اور گویا کہ میں یہ کہہ لوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جن کاموں کی ترغیب دلائی اس کو چھوڑ کر ہم ان کاموں میں نظر آتے ہیں۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، ہم سب کو اس تعلق سے پراپر گائیڈنس لینی ہوں گی، علم دین حاصل کرنا ہوگا، اور معاشرے میں اس کو عام کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت سارے لوگ برائیوں سے بچیں گے۔ FGN چینل کا یہ پروگرام اور یہ ایپیسوڈ بھی ہم اسی نیت سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان خرافات سے دور رہیں، اس کی صحیح معلومات ہم آپ تک پہنچائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، اور یہ دن نیکیوں میں گزارے، ان کاموں میں گزارے جس طرح ہمارے اولیاء کرام گزارتے رہے، احادیث کی روشنی میں نیکیاں کرتے کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایک کر کے میں کچھ چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہوں، کچھ احادیث بھی پیش کروں گا، کچھ مسائل بھی پیش کروں گا، اس کو آپ سمجھیں، اس کو یاد رکھیں تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے آنکھوں کے تعلق سے کوئی فضیلت ہے، کوئی عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے آج کا ایپیسوڈ ہے ہی ہے کہ کرنا کیا کیا ہے عاشورے کے دن اور چھوڑنا کیا کیا ہے، تو کرنا کیا کیا ہے اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ الکریم ایک وہ بات جو آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہیں گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکائے اور سید الشہداء اور کربلا والوں کی یاد میں فاتحہ کرے، یہ بہت مجرب ہے، یعنی آزمایا ہوا ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے، اور اگر اس دن عصمت سرما آنکھوں میں لگا دیا جائے تو انشاءاللہ آنکھوں کی طرح طرح کی بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ خصوصیت کے ساتھ عاشورے کے دن ان 2 کاموں کا بھی اہتمام کیجیے، یہ 2 عمل بھی بجا لائیے۔ نمبر 1، شب عاشورہ غسل کیجیے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ شب عاشورہ سے مراد 10 محرم کا جو دن ہے، عاشورے کا دن ہے، اس سے پہلے والی جو رات ہے جس کو ہم 10 محرم کی رات کہیں گے، اس رات کی بات ہو رہی ہے، اور اس رات غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اور نمبر 2، عاشورے کی رات میں 4 نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت 3 بار پڑھیے، پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوں گا اور بہشت یعنی جنت میں بے انتہا نعمتیں ملے گی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو 10ویں محرم اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے گا، یعنی ان کو زیادہ اہتمام کے ساتھ کھلائے گا پلائے گا، ان کے لیے وسعت کرے گا اپنے رزق میں اپنے مال میں، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث پاک کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر خادموں، فقراء، مساکین کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کرے تو انشاءاللہ سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوں گی۔ مسلمان عاشورہ کے دن کھچڑے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا ماخذ یعنی اس کی بنیاد جو ہے یہی حدیث پاک ہے جو ابھی ہم نے بیان کی، کیونکہ کھچڑے میں ہر طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، مسالے بھی ہے، تو دالیں بھی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس طرح الگ الگ چیزوں کو ملا کر یہ کھانا پکایا جاتا ہے، تو اس طرح الگ الگ اللہ کی ان نعمتوں میں سال بھر برکت ہوگی۔ پھر حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے تجربے میں آئی، واقعی اس عمل کی برکت سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث قوی ہے۔ خیال رہے کہ تجربے سے بھی حدیث کو تقویت پہنچتی ہے۔
اس لیے محدثین حدیث کی توثیق کے لیے کبھی اپنے تجربے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ عاشورہ کے دن خود روزہ رکھو اور بچوں کو، فقراء کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لہٰذا یہ حدیث عاشورے کے روزے کے خلاف نہیں۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین، عاشورے کے موقع پر شربت بنایا جاتا ہے، اس کو بانٹا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو محرم شریف میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سبیل لگانے، شربت پلانے اور کھانا کھلانے کے بارے میں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ فرماتے ہیں پانی یا شربت کی سبیل لگانا جبکہ بنیت محمود اور خالصاً لوجہ اللہ، ثواب رسانی ارواح طیبہ ائمہ اطہار مقصود ہو، بلا شبہ بہتر و مستحب و کار ثواب ہے۔ اور اس پر دلیل کے طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک جو بیان کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے جیسے آندھی میں پیڑ کے پتے۔ اسی طرح کھانا کھلانا، لنگر بانٹنا بھی مندوب و باعث اجر ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے ان بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے سامنے مبابات یعنی فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس کی تو ویسے ہی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کام کے لیے جو اپنے خزانے کھولتے ہیں ان کے لیے حدیث میں ایسی فضیلت ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے ایسے بندوں کے تعلق سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب یہ کھانا کھلانا، جب یہ پانی پلانا کربلا والوں کے لیے ہو، امام حسین کے لیے ہو، اور ان اللہ والوں کی یاد میں ہو، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہو، تو یہ کام کتنا فضیلت والا ہو جائے گا۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں مگر لنگر لٹانا، جسے کہتے ہیں کہ لوگ چھتوں پر بیٹھ کر روٹیاں پھینکتے ہیں، کچھ ہاتھوں میں جاتی ہے، کچھ زمین پر گرتی ہے، کچھ پاؤں کے نیچے، یہ منع ہے، اس میں رزق الہی کی بے تعظیمی ہے۔ بہت علماء نے تو روپیوں پیسوں کا لٹانا جس طرح دلہا دلہن کے نچھاور میں معمول ہے، منع فرمایا ہے کہ روپے پیسے کو اللہ پاک نے خلق کی حاجت روائی کے لیے بنایا ہے، تو اس سے پھینکنا نہ چاہیے۔ روٹی کا پھینکنا تو سخت بےہودہ ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیرنی وغیرہ پر حضرت شہدائے کرام کی نیاز دینا بے شک باعث اجر و برکات ہے، اور عاشورہ محرم شریف اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یوم عاشورہ کو اپنا مال خرچ کر کے نظر و نیاز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کی قربانی دے کر شہیدانوں اسیران کربلا کی یاد میں دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو قافلے سفر کرتے ہیں اس کے مسافر بنے۔ یہ قافلے عام طور پہ 8، 9، 10 محرم یا چھٹیوں کا جو ہے وہ سلسلہ دیکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں ہر سال اپنے یہاں محفل کا اہتمام کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ امام حسین اور کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیانات کا سلسلہ ہوتا، محافل میں ذکر کا سلسلہ ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ فاتحہ اور لنگر کا بھی اہتمام ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورے کے موقع پر اس طرح کی محافل کا اہتمام کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ کیا کیا وہ باتیں ہیں جو ہمارے رائج ہے عاشورے کے موقع پر وہ نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ الکریم ابھی ایپیسوڈ میں سوال جواب کی صورت میں شرعی احکام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو دھیان میں رکھیے، اس کو سمجھیے اور اسے آگے تک پہنچا کر ثواب جاریہ کا ذریعہ اپنے لیے بنائیں۔ آئیے ان ہونے والی خرافات کے تعلق سے ایک ایک کر کے ہم سوال بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی بیان کرتے ہیں۔ سوال، تعزیہ بنانا اور دیکھنا کیسا ہے؟ جواب، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعزیے وغیرہ سب ناجائز ہے، اور ناجائز کام کو بطور تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 پیج نمبر 172۔ دوسرا سوال، شریعت میں تعزیے کی اصل کیا ہے؟
جواب، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تعزیہ ممنوع ہے، شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں، اور جو کچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہے سخت ناجائز ہے۔ اور ہر علاقے میں تعزیے سے جو بدعات کی جاتی ہے، تعزیے کے ساتھ جو سلسلہ کیا جاتا ہے وہ مختلف ہے، اور وہ مختلف چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نیچے سے گزار رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں اس سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہوتا ہے، منتیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو عجیب و غریب سلسلے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال، کیا تعزیہ بنانا شرک و کفر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ ضرور ناجائز و بدعت ہے مگر کفر نہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا شرک نہیں، یہ کسی باطل فرقے والوں کا خیال ہے، ہاں بدعت و گناہ ضرور ہے۔ سوال، کیا تعزیوں کے ذریعے حاجتیں پوری ہوتی ہے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت سمجھنا جہالت پر جہالت ہے۔ سوال، تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ جواب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ یہ حرام نہیں ہو جاتی مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کی وقت بڑھانے اور اس کو ترک میں اس سے نفرت دلائی ہے، لہٰذا نہ کھائی جائے۔ سوال، محرم شریف میں 10 روز تک کربلا والوں کی یاد میں سوگوار رہنا، سوگ منانا شرعاً کیسا ہے؟ جواب، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے محرم شریف میں 10 روز تک سوگوار رہنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ سوال، شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم اور نوحہ پڑھنا کیسا؟ جواب، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ماتم کرنا، چھاتی پیٹنا حرام، نیز ماتم و نوحہ محرم ہو یا غیر محرم مطلقاً حرام ہے۔ سوال، سنا ہے 10 محرم کو گھر میں چولہا جلانا، روٹی پکانا، جھاڑو لگانا نہیں چاہیے، کیا یہ باتیں درست ہیں؟ جواب، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ باتیں سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ سوال، محرم شریف میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کرنا کسی مہینے میں ممنوع نہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا کہ محرم الحرام میں کون کون سی وہ باتیں ہیں جو ہمارے یہاں رسم و رواج کی صورت میں جاری ہے، جس کا تعلق شریعت میں جائز یا ناجائز ہونے سے ہے، اس کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورے کو اپنا وقت نیکیوں میں، عبادت میں، تلاوت میں گزارے اور اس طرح کے ناجائز خرافات سے اپنے آپ کو بچائے، اور انشاءاللہ الکریم کرنا کیا کیا ہے تو انشاءاللہ سرسری طور پر میں آپ کو 22 کام بیان کرتا ہوں کہ یہ 22 کام کوشش کریں ہم کہ محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورے کو بجا لائے۔ اس عظمت والے دن کی نسبت کو پیش نظر رکھیے اور یہ نیک کام کیجیے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجیے۔ نمبر 2، سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان یعنی اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس طرف رحمان نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اس فرمان کو پیش نظر رکھیے اور رحمت خداوندی کے امیدوار بن کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص عاشورے کو پڑھ لیجئے۔ نمبر 3، یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، لہٰذا اس دن خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ توبہ و استغفار کیجیے۔ نمبر 4، اپنے والدین کا ادب کیجیے۔ 5، غصے پر قابو رکھیے۔ 6، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کیجیے۔ 7، نوافل کی کثرت کیجیے۔ 8، سرما لگائیے۔ 9، یوم عاشورہ کو بالخصوص اسمد سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی۔ نمبر 10، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ 11، رشتہ داروں سے ملاقات کیجیے۔ 12، زیارت قبور کیجیے۔ 13، خوشبو لگائیے۔ 14، روزہ داروں کو افطار کروائیے۔ 15، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ 16،
70 بار سبحان اللہ کا ورد کیجئے۔ 17 یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے۔ 18 ناراض مسلمانوں میں صلح کروائیے۔ 19 علماء دین کی زیارت کیجئے۔ 20 ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ 21 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک اذان میں آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عاشورہ ہی کے موقع پر انگوٹھوں کو چوما تھا، اس یاد کو تازہ کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھائیے اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے چومیے۔ نمبر 22 جو کوئی عاشورہ کے دن یہ دعا پڑھے تو درازی عمر پائے گا۔ یہ دعا عام طور پہ جو ہے وہ مدنی پنج سورہ میں اور دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی رہتی ہے، لہٰذا وہاں سے اس کو پڑھ کر آپ استفادہ حاصل کیجئے۔ اور ایک کام ضرور اس دن کیجئے اور وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور جہاں آپ کو ممکن ہو بیان کیجئے، ان کے نام کی فاتحہ دلائیے اور ان کے نام سے خوب نیاز وغیرہ تقسیم کر کے اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاشورے کے تمام کام حسینی کام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام جو معاذ اللہ یزید پلیت سے تعلق رکھتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان سارے کے نظاروں کو سلام۔